یہ ایک ایسکی شہر میں کلچر اور انادولو یونیورسٹی سے ترک دنیا سے بلم کلچر و صنعت مرکزی، یہ جو اسٹیٹ آف آرٹ بلڈنگ بہت ہی خوبصورت بلڈنگ بنائی ہے، اس کے چاروں طرف انٹرنس ہے، اور یہاں پر انہوں نے قدیم سائنسدان جو ہیں جنہوں نے سائنس میں گراں قدر خدمات سر انجام دی تھی، ان کی سارے مجسمے، ان کے حجرے اور اس کے ساتھ ان کی تفصیلی ان کی دنیا کے انوویشن اور دریافت کے سلسلے میں جتنی بھی خدمات تھیں وہ ساری انہوں نے رکھی ہوئی ہیں نمائش کے لیے۔ یہ ایسکی شہر میں ایک اسٹیٹ آف آرٹ یعنی شاہکار تعمیر جو ہے وہ ڈیزائن ہے، یہ ایک ایسا انادولو یونیورسٹی کا ایک کلچر اینڈ آرٹ سینٹر ہے۔ اس کی میں آپ کو دکھاؤں گی، یہ دیکھیں اس کی پوری بلڈنگ کو کس طریقے سے ڈیزائن کیا گیا ہے، پورا ایک گلوب کی صورت میں اسٹیٹ آف آرٹ اس کی چھت رکھی گئی ہے، اور تمام جو ہے سورج کی روشنی وہیں سے آ رہی ہے، اور یہاں پر اس کے اندر اینٹیک قسم کی اشیاء کی نمائش ہے، اور بہت ہی خوبصورت ایک انہوں نے یہ شاہکار قسم کی یہ بلڈنگ تعمیر کی ہے، اور اس میں مختلف اشیاء جو ہے نوادرات جو ہیں ان کی نمائش کی گئی ہے۔ یہ دیکھیں آپ، مغل امپائر، آٹومن امپائر، ہر قسم کی انہوں نے اس کے اندر نمائش کی ہے۔ یہاں پر چھوٹے چھوٹے حجروں میں انہوں نے اپنے قدیم سائنسدان جو تھے ان کے انہوں نے نہ صرف مجسمے رکھے ہوئے ہیں، بلکہ انہوں نے اس کے بیک گراؤنڈ پر آپ یہ چھوٹی سی سکرین چلتی ہوئی دیکھ رہی ہیں جس میں وہ ترکش زبان میں پوری ہسٹری بیان کر رہے ہیں کہ وہ کس سمن میں پیدا ہوا اور کیا اس نے خدمات سر انجام دیں اور وفات کس سن میں پائی۔ یہ تحریری طور پر بھی سارا لکھا ہوئی، اردو بے گیا مجسمہ ہے اور اس کی تاریخ ہے، اور یہ ابن الرشد جو ہیں ان کی ساری ڈیٹیل دی ہوئی ہیں، اور یہ پیچھے آپ سکرین پہ دیکھیں، یہ ان کا مجسمہ انہوں نے یہاں پر حجرے میں رکھا ہوا ہے، اور یہ پیچھے ان کی تفصیل چل رہی ہے۔ اسی طرح یہاں پر اگر آپ دیکھیں تو یہاں پر فتح اللہ شیروانی کا یہ حجرہ بنایا ہوا ہے، اس میں ان کے پیچھے تاریخ چل رہی ہے، اور یہ اس کا ایک طرح کا روم بنایا ہوا ہے۔ یہ علی کوشچو اس کا ہے۔ میں اسی طرح آپ کو باقی معروف جو سائنسدان ہیں ان کا بھی دکھاتا ہوں۔ یہ غیاث الدین جمشید الکشی، یعنی ترکش میں لکھے ہوئے، پڑھنے آ گیا مجھے اب۔ یہ اس کا حجرہ، اور اس کے پیچھے بیک گراؤنڈ میں اس کی سکرین پر پوری ہسٹری چل رہی ہے کہ اس نے کیا کیا خدمات سر انجام دی، کون سے سائنسدان تھے، کس صدی میں پیدا ہوئے۔ اور یہ ہے قزازت رومی، یہ مولانا رومی کی نسل سے ایک جو اسلامی اسکالر ہیں ان کا ہے یہ۔ اور اسی طرح اگر آپ اس طرف آئیں تو یہ ہے جی الجزاری، جس کے بارے میں ہم نے پڑھا بھی تھا بچپن میں کتابوں میں۔ میتھمیٹیشین تھے یا فزکس دان تھے، مجھے یاد پڑتا ہے کیونکہ بچپن میں پڑھا تھا۔ یہ البیرونی جو ہیں، یہ ان کے بارے میں، یہ ان کا بنایا ہوا ہے، اور البیرونی کی یہ ایک حجرہ بنا کے اس کے پیچھے سکرین پہ پوری ڈیٹیل دی جا رہی ہے، اور ان کی خدمات کو یہ بیسیکلی بایولوجی میں تھے، یعنی ان کا فزکس اور بیولوجی دونوں میں نام تھا، لیکن بیولوجی میں جرائی میں زیادہ تھے البیرونی۔ یہ ہے نصیر الدین توسی، میں مشکل سے پڑھ رہا ہوں کیونکہ ابھی یہ ترکش پڑھنی مجھے نئی آئی ہے، ریڈنگ اور رائٹنگ جو یہ کافی مشکل ہے، لیکن میں سیکھ رہا ہوں۔ یہ عمر
حیام، عمر حیام کا یہ مجسمہ ہے، اور یہ اس کے روم میں یہ سکرین لگی ہوئی جس پر پوری ہسٹری چل رہی ہے کہ انہوں نے کیا خدمات سر انجام دی تھیں، اور یہ سب کچھ یہ اپنے بچوں کو آپ اندازہ لگا لیں کہ کس طرح یہ اپنے بچوں کو اپنی تاریخ سے روشناس کرتے ہیں، ان کو آشنا کرتے ہیں، اور کس طریقے سے یہ مولانا لطفی ہیں جن کا نام اکثر آپ نے سنا ہوگا، الفرابی ہیں، یہ الفرابی کا حجرہ ہے، اس میں آپ اندر انٹر ہو سکتے ہیں، یعنی جو ایریا انہوں نے کارڈن آف کیا ہوا ہے وہ یہ صرف اس کے جو جدھر انہیں بٹھایا ہوا ہے اس ایریا کو کارڈن آف کیا ہوا ہے، آپ انٹر ہو سکتے ہیں۔ یہ سکرین چل رہی ہے، ترکش میں ہے، اس کی پوری ہسٹری دی جا رہی ہے کہ انہوں نے کس میں خدمات سر انجام دی۔ یہ حجرہ ہے الخوارزمی کا، جسے ہم الخوارزمی کہتے ہیں، یہ خے کو ہے بولتے ہیں اور لکھتے بھی ہے ہیں، یہ ان کے بارے میں ڈیٹیل دی ہوئی ہے یہاں پر، اور یہ ہے الفرگانی، یہ ان کا حجرہ ہے، ان کے بارے میں تفصیلات ہیں۔ یہ ترکش معمار سینان ہے، معمار کہتے ہیں آرکیٹیکچر ڈیزائنر انجینئر کو، اور آرکیٹیکٹ کے شعبے میں انہوں نے خدمات سر انجام دیں۔ یہ علم جراحی میں ترکش تھے سپنجوولو شرف الدین، یہ ان کا ہے حجرہ، یہ میں آپ کو دکھاؤں، یہ ان کے سارے جو آلات تھے اس دور میں جو انہوں نے جراحی کے لیے استعمال کیے، یہ وہ موجود ہیں یہاں پر، اور ان کا جو حجرہ ہے اس میں انہوں نے باقاعدہ دکھایا ہے کہ وہ ایک مریض کی ٹریٹمنٹ کر رہے ہیں، مریض لیٹا ہوا ہے اور اس کی وہ باقاعدہ ٹریٹمنٹ کر رہے ہیں، اور یہ جراحی کے آلات کا جو باکس ہے وہ ان کے پاس پڑا ہے۔ یہ ایس زہروی جو ہم نے کتابوں میں پڑھا تھا، یہ بھی علم جراحی میں بڑی کمانڈ رکھتے تھے، آپریشنز خاص طور پر ان کے بڑے ہم نے تاریخ میں پڑھے ہیں، تو یہ ان کا حجرہ ہے، یہ ان کے آپریشن کے آلات بھی دکھائے گئے ہیں، اور یہ جو دوائیاں بنانے کے آلات ہیں، یعنی پیسنے کے، جڑی بوٹیاں پیس کے جو میڈیسن بناتے تھے وہ بھی پڑے ہوئے۔ یہ دو مشہور شخصیات جو ہے نا وہ اس وقت ان کے یہ مجسمے اور ان کے حجرے انہوں نے دکھائے ہوئے۔ ابن سینا جس کے بارے میں بہت پڑھا تھا ہم نے، یہ ابن سینا کا مجسمہ ہے، اور ابن سینا کی جو ہے وہ خدمات کے سلسلے میں یہ پوری تفصیلات ہیں۔ یہ بھی ابن سینا کا بھی جراحی کے آلات یہ دکھائے ہوئے ہیں جو میڈیکل سائنس میں انہوں نے ترقی کی تھی اس دور میں، آپریشنز اور یہ سارا کچھ، یہ سارے وہ آلات دکھائے گئے ہیں، اور ان کا بھی بڑا نام تھا ابن سینا کا۔ اور دوسری یہ جابر بن حیام کے بارے میں بھی ہم نے پڑھا ہے، یہ پورا انہوں نے ان کا وہ دیا ہوا ہے، ان کی بایولوجی میں اور میڈیکل سائنس میں ان کی جو خدمات تھیں، یہ اس سلسلے میں ان کا مجسمہ اور ان کا حجرہ دکھایا گیا ہے۔ یہ جو جڑی بوٹیوں سے جو جابر بن حیام جو یہ دیکھیں جڑی بوٹیوں سے جو یہ مختلف بیماریوں کا علاج دریافت کرتے تھے، وہ ساری ان کی جو جڑی بوٹیاں انہوں نے دریافت کی تھی اس دور میں، یعنی بیماریوں کی شفا کے لیے جڑی بوٹیوں سے جو انہوں نے علاج دریافت کیا تھا، یہ اس کی تفصیل دی ہوئی ہے۔ یہ میں سینٹر سے آپ کو دکھانے لگا ہوں، یہ ساری بلڈنگ آپ اس کی اسٹیٹ آف آرٹ، اس کا ڈیزائن اور بلڈنگ کا شاہکار جو ہے وہ آپ کو نظر آئے گا۔ یہ میں نے اوپر ساری آپ کو دکھائی ہیں، یہ جو چھوٹے چھوٹے بلاکس بنے ہوئے ہیں جس میں حجرے بنے ہوئے ہیں مختلف سائنسدانوں کے، اور یہ میں آپ کو چھت دکھا رہا ہوں، یہ ٹوٹل شیشے کی ہے اور چاروں طرف شیشہ لگا ہوا ہے، اور ایلومینیم اور شیشے کا بڑا خوبصورت امتزاج ہے، اور روشنی ساری سورج کی آ رہی ہے۔ یہ چاروں طرف اس کے گیٹ آپ کو دکھائی دے رہے ہیں، ایک یہ گیٹ ہے، ایک یہ گیٹ ہے، ایک یہ گیٹ ہے، اور ایک یہ، چاروں طرف گیٹ ہیں اس کے۔ اور اب ہم نیچے چلتے ہیں کہ نیچے کیا ہے، اوپر سے ہم نے آپ کو آلموسٹ سارا دکھا دیا ہے۔
हम ये नीचे आ गए। यहाँ पर ये है अनादोलो यूनिवर्सिटी तुर्क दुनियासी उगुलामा वे अराश्तेरमा मरकज़ी, यानी ये जो है ये म्यूज़िक के आलात के बारे में है। कल्चर और कदीम ज़माने में जो म्यूज़िक और सूफ़ी कलाम के लिए आलात इस्तेमाल किए जाते थे, ये उनके नवातरात पड़े हुए। ये सब मुझे कोई म्यूज़िक का इतना ख़ास पता नहीं है। ये आलात हैं गिटार की शेप से, गिटार कदीम ज़माने के गिटार नज़र आ रहे हैं ये सारे, और ये सारे वो आलात यहाँ पर इसकी नुमाइश की गई है। और यहाँ पर भी छोटे छोटे गिटार भी, और ये देखें आप, इक्का दुक्का के मुझे नाम आते हैं। ये बांसुरी है, ये बैंजू है, ये बांसुरी पड़ी हुई है, ये जो चीज़ें भी, ये छोटे छोटे गिटार हैं। आप जो म्यूज़िक का शौक़ रखते हैं उनको ज़्यादा पता होगा इन सारी बातों का। ये भी, ये देखें, ये वो सारे आलात हैं जो ज़माना कदीम में इस्तेमाल किए जाते थे म्यूज़िक के लिए। ये बड़ा ही, यानी म्यूज़िक इंस्ट्रूमेंट का जो इर्तिका है उसका आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि ये पहले किस शेप में होते थे, और आहिस्ता आहिस्ता जब टेक्नोलॉजी ने एडवांस होना शुरू हुआ तो किस शेप में आए। ये ढोलकी वगैरह पड़ी हुई हैं सारी, और ये तबले हैं। जितने के मुझे नाम आते हैं वो मैं आपसे शेयर कर रहा हूँ, बाकी आप खुद अंदाज़ा लगा लीजिए। यानी आप देखें कि किस तरह साइंस ने तरक्की की, और कदीम ज़माने में इन्हीं चीज़ों को अभी रीशेप करके हमने उसे जदीद कर लिया। सब रियासतों के जो झंडे हैं वो, और उनके साथ साथ आप देखें कि उनके जो बानी थे उनके नाम, उनके परचम, उनके निशान, ये ऊपर उनके निशान हैं। यानी ये परचम है, उसके बाद उनका मुजस्मा है, उनके नाम है, उनकी तारीख़ पैदाइश और तारीख़ वफ़ात है, उसके बाद उनके वो अलामात हैं जो ऊपर है, उनके जो कौमी निशान थे वो हैं सारे। और ये इसमें मुख्तलिफ ममालिक के दिए में इन्होंने, जिसमें ये उस्मान गाजी का दिया हुआ है, ये तुर्कश परचम के साथ। अगर आप देखें 1299 और 1922 तक इनकी सल्तनत उस्मानिया चली।